بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ شرائط صلح۔ ایک، اس سال مسلمان بلا عمرہ کیے ہوئے واپس چلے جائیں اور آئندہ سال 3 دن کے لیے آئیں۔ 2، 10 سال تک لڑائی بالکل موقوف کر دی جائے۔ 3، قریش کا کوئی بھی آدمی اگر مسلمان ہو کر مدینہ پہنچ جائے تو اسے فوراً واپس کر دیا جائے۔ اگر کوئی مسلمان مکہ آ جائے تو ہم اس کو واپس مدینہ منورہ نہ بھیجیں گے۔ ظاہر ہے کہ تمام شرطیں یک طرفہ تھی۔ تمام صحابہ کرام خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان شرائط پر بڑا پیش آ رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نبی نہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ عرض کیا، ہم حق پر اور یہ کفار باطل پر نہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ عرض کیا، پھر ہم اپنے دین کے بارے میں اتنی ذلت کیوں برداشت کریں؟ فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ میرا مددگار ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ عرض کیا، آپ نے ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم مکہ جا کر طواف کریں گے؟ فرمایا، ضرور کیا تھا، مگر میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال طواف کریں گے؟ عرض کیا، یہ تو نہیں فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، عمر، میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ تو مکہ جائے گا اور طواف کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں سے فارغ ہو کر حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے اور یہی گفتگو وہاں جا کر کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بھی وہی جوابات لفظ و لفظ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے۔ آخر میں حضرت ابوبکر نے فرمایا، اوے آدمی، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی رکاب کو مضبوط پکڑو۔ اس قسم کے واقعات کی بنا پر یہ ناکارہ اپنے اسباق میں کہا کرتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اتحادی حاصل تھی۔ اس صلح نامہ کی تکمیل فریقین کے دستخوں کے ساتھ مکمل کر لی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مع حضرات صحابہ کرام بغیر طواف عمرہ کیے واپس تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب بے شک سچا خواب تھا جس کی تعبیر پوری ہوئی، لیکن چونکہ خود خواب میں وقت اور سال کی تعین نہیں کی گئی تھی، اس لیے نہ ہی اس خواب کا اس مرتبہ پورا ہونا ضروری تھا اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب پر کوئی حرف آ سکتا تھا۔ اس صلح کے موقع پر بہت سے واقعات پیش آئے، لیکن 2 واقعے بطور خاص تحریر کرتا ہوں جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے معاہدے کو نبھانا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جان فروشی اسی طرح کھل کر سامنے آتی ہے۔ حضرت ابو جندل کا واقعہ۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے، جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے صاحبزادے کے تماشا مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی؟ مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دے، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فرمایا، فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا ہوں، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عن قریب حق تعالی شان ہوں تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں مسلمان ہو کر آیا، آپ مجھے کفار کے پنجے میں پھر بیچتے ہیں۔ آپ نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا انشاءاللہ ان قریب تمہارے واسطے راستے کھلیں گے۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے اور راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ تیری یہ تلوار بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے، شیخی بازی آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے نکال کر کہنے لگا کہ ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی، انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک تو نمٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی تو مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ عنہ پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے، جس کی ذمہ داری ہو وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھے گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا انتظام، نہ وہاں کوئی باغات اور آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس کا مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدے میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ہاتھ میں تھا اور اسی حالت میں انتقال فرمایا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔